اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 200 تک کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ ہے، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول و بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ خداوندا، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے یہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ آیت نمبر 190 سے 200 تک یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ یہ خاتم کلام ہے۔ ان آیات میں خدا کی قدرت، اس کی وحدانیت، زندگی کا مقصد، نبیوں کے آنے کی وجہ، انسانی زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی ان آخری آیات میں وہ باتیں اور اصول دہرائی گئی ہیں جو اللہ نے روز ازل سے اس دنیا میں رہنے والی سب سے افضل مخلوق یعنی حضرت انسان کے لیے بنائے ہیں۔ آیت نمبر 190، 191 اور 192 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اس نظام کائنات کا اگر بغور مشاہدہ کرے تو انسان یہ خود بخود جان پائے گا کہ یہ سراسر حکیمانہ نظام ہے، اور یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی حس پیدا کی ہو، جسے تصرف کے اختیارات دیے ہوں، جسے عقل اور تمیز عطا کی ہو، اسے اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باس پرس نہ ہو اور اسے نیکی اور بدی کے بارے میں کوئی جزا اور سزا نہ ملے۔ اس طرح تو نظام کائنات پر غور و فکر کرنے سے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ اسی طرح یہی مشاہدہ ان کو اس بات پر بھی مطمئن کر دیتا ہے کہ پیغمبر جو اللہ رب العزت بھیجتا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے، کیوں وہ آتے ہیں، اس کائنات، اس کے آغاز اور اس کے انجام کے متعلق جو وہ نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں اور زندگی کا جو راستہ بتاتے ہیں وہی سراسر حق ہے۔ اور آیت نمبر 193 اور 194 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنین اور مسلمین اور اللہ کے نیک بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے جسے ہماری طرف بھیجا ہم نے ان پر ایمان لائے، اسے قبول فرمایا، لیکن اب ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں درگزر فرما اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، اور جو آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 195 میں اس کا جواب دیا ہے کہ جواب میں ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ قرآن میں کئی جگہ کئی موقعوں پر آیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ معمولی سے معمولی کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، نظر انداز نہیں کرتا ہے، خواہ نیکی کا ہو یا بدی کا ہو، تمام باتیں اس کے یہاں ریکارڈ ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کا بھی نیک عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ ان میں سے مرد ہوں یا عورت ہوں، تم ایک ہی جنس ہو، یعنی کہ تم انسان ہو تمام، اس میں یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، کیونکہ تم لوگوں نے میری دین کی خاطر اپنے وطن چھوڑے، میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، مارے گئے، لڑے مرے، ان سب کے قصور میں قیامت کے دن معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کی جزا اللہ کے یہاں بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں یہ چلنے پھرنے والے نادان لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں، تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے تمام امت مسلمہ سے، تمام عالم انسانیت کا خطاب کیا گیا ہے کہ جو دنیاوی زندگی میں مگن ہیں اور اللہ کی باتیں نہیں مانتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر یہ نہ سوچو کہ یہ کس طرح سے آرام سے رہ رہے ہیں، کہ دراصل یہ تو چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی بات نہ مان کر اس دنیا میں عیش کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا بدلہ اب آخرت میں ان کے پاس سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کے احکام مانتے ہیں اور اس کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جو ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 199 میں آپ غور کریں
جیسا کہ سورت کا نام ہی آل عمران ہے، اس میں اہل کتاب کا خصوصاً نصارہ کا طویل ذکر ہے، لہٰذا اس آخری آیت پہ خصوصاً ذکر کیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسلام کسی خاص قوم کے لیے نازل ہوا ہے یا اس پر خاص طبقہ ہی ایمان لا رہا ہے۔ کئی ایسے اچھے اور بہتر اہل کتاب میں سے نیک لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو ان کے نبیوں پر نازل کی گئی تھی۔ اور چونکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے کہ نبی آخر الزماں کو خاتم الانبیاء اور قرآن کو رہتی دنیا تک آخری الہی کتاب ماننا ہے، وہیں جتنے بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء بھیجے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ان اہل کتاب کی تعریف کی ہے جو اسلام کو مکمل طور پر مان رہے تھے اور دنیاوی لالچ میں نہیں آ رہے تھے، تو ان اہل کتاب کے لیے ان کے پاس بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین صبر سے کام لیں، کیونکہ باطل پرست طاقتیں ہمیشہ اپنے کفر میں بڑی مضبوط کھڑی رہتی ہیں، اس لیے ان باطل پرستوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور حق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ ایسے مومنین کا حامی و مددگار ہے۔ آل عمران کے اس آخری رکوع کے متعلق ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غیر مسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ پرانے وقتوں کے نبی تو معجزہ لاتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو آنکھیں دے دیا کرتے تھے وغیرہ۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا مکمل رکوع پڑھا اور کہا کہ لو میں یہ لایا ہوں، یعنی اس رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں الہی مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔